سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے حدیث کا ایک حصہ ہم نے کل کی مجلس میں پڑھا سیکھا۔ انہ قیل لہ ان ابا ہریرہ یقول، انہیں بتایا گیا ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، من تبع جنازۃ فلہ قیراط، جس نے جنازے کی پیروی کی اسے ایک قیراط ملے گا۔ فقال اکثر ابو ہریرہ علینا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ابو ہریرہ نے تو ہمیں بہت زیادہ حدیثیں سنا دی ہیں، گویا ان کی تسلی نہ ہوئی اور انہیں یہ لگا کہ شاید ابو ہریرہ روایت حدیث کے حوالے سے کوئی بھول رہے ہیں، کوئی مغالطہ کھا رہے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم شروع کے مسلمانوں کے علم میں ایک بات نہ ہو اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم میں وہ بات آ جائے۔ پھر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے غالباً نافع کو یا سالم کو، اپنے بیٹے کو یا غلام کو، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھیجا کہ تصدیق کر کے آؤ کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھول تو نہیں رہے، آپ نے بھی یہ حدیث سنی ہے یا نہیں سنی۔ ام المومنین کے پاس بندہ گیا، ابن عمر نے پوچھا ہے جب انہیں پتہ چلا کہ ابو ہریرہ یہ کہتے ہیں تو کیا آپ نے بھی یہ حدیث سنی ہوئی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، ہاں میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرات والی حدیث بیان کرتے ہوئے سنا تھا۔ تصدیق ہو گئی، بندے نے آ کے بتایا جو روایت ابو ہریرہ کر رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہی روایت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ بھی اس سے آگاہ ہیں اور بیان کر رہی ہیں۔ تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے افسوس کے ساتھ کہا اس طرح تو ہمارے کئی قیراط ہم سے ضائع ہو گئے، ہمیں مسئلے کا پتہ نہیں تھا۔ ہم نے ایک نقطے پر کل بات کی تھی کہ حساب لینے والا بھی اللہ اور گناہ کرنے والے نے نافرمانی بھی اللہ کی۔ آج گناہ کرنے والا توبہ کا ٹائم اس کا ختم ہو گیا ہے، اس کی سانسیں بند ہو گئی ہیں، یہ فوت ہو گیا ہے، استغفار نہیں کر سکتا ہے۔ تو ارحم الراحمین نے ہمیں آپ کو زندوں کو کہا کہ آؤ اس کے لیے مجھے سفارش کے لیے میرے سامنے منت اور درخواست کر جاؤ، تم میں سے ہر ایک کو 2 قرات دوں گا، 100 آئیں، 2 آئیں، 500 آئیں، 1000 آئیں، 10,000 آئیں، لاکھ آئیں، ساری دنیا جمع ہو جائے، ہر ایک کو میں 2 قرات دوں گا، آؤ اس کے لیے سفارش کرو، میری منت کرو۔ وہ خود اب نہیں بول سکتا ہے تو چلو تم اس کے لیے اللہ سے درخواست کرو کہ اللہ اس کی مغفرت فرما دے۔ تو اللہ ہمیں خرچہ پانی دے کر، ہمیں اجرت کا امید دلا کر، اللہ تعالیٰ ہمیں ایک مسلمان کی عاقبت کی بہتری کے لیے آمادہ فرماتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی رحمت کی دلیل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی دلیل ہے۔ یہ تو اس کا معنوی پہلو ہو گیا، اور پیغام یہ ہوا کہ میت کے جنازے میں جب شریک ہوں تو دکھاوے کے لیے نہ جائیں، نام گنوانے کے لیے نہ جائیں، میت کی بخشش کے لیے منت کرنے، سفارش کرنے، التجا کرنے، اللہ کے حضور جھولی پھیلانے کے لیے جائیں اور عاجزانہ طور پر اللہ سے درخواست کریں، اللہ اپنے اس بندے کی بخشش کا فیصلہ فرما۔ ہم نے اس کا کلمہ نہ سنا ہوتا نا تو ہم بالکل ہاتھ باندھ کے کھڑے نہ ہوتے، نہ ہم معافیاں مانگتے، نہ ہم منت کرتے، لیکن یہ تیرا بندہ کلمہ پڑھتا تھا، تیری وحدانیت کو مانتا تھا، تیرے نبی کو مانتا تھا، تو نہیں تو بنایا اسے، تو اس کے سر و علن کو جانتا ہے، اگر نیک تھا تو اس کی نیکیوں میں اضافہ فرما، اگر برا تھا تو اس پر پردہ تو نے دنیا میں ڈالا، اب بھی تو پردہ ڈال دے۔ ہم سفارش کرنے آئے ہیں، اس کو معاف فرما دے، جنات الفردوس کا حقدار کر دے۔ ہمیں منتیں بھی سکھائی گئیں، ہمیں طریقہ بھی سکھایا گیا، آنے جانے کا خرچہ بھی ہمیں دیا گیا، اور ہم التجا کر کے گئے تو اس التجا پر اللہ یقیناً میت کی بخشش کے فیصلے بھی فرما۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علم کے ساتھ جو توجہ اور وابستگی ہے وہ ثابت ہوتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
5000 سے زیادہ حدیث کے راوی ہیں، اور اللہ رب العزت نے ایک تو انہیں فطری طبعی طور پر حصول علم کا شوق دیا تھا، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی کہ اے اللہ اس کے علم کو محفوظ فرما، اور ایک مجلس میں علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً مستدرک حاکم کے حوالے سے لکھا ہے، آپ تشریف فرمائیں، 2 اور ساتھی بھی بیٹھے ہیں، ابو ہریرہ بھی ہیں وہاں، آپ نے فرمایا بیٹھے تو تم دعا کرو، میں آمین کہہ دیتا ہوں۔ ایک نے دعا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی، پھر دوسرے نے دعا کی، آپ نے آمین کہی، پھر ابو ہریرہ کی باری آئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو ہریرہ نے کہا اللہم انی اسألک ما سألک صاحبایا، اے اللہ میں تجھ سے وہ مانگتا ہوں جو میرے دونوں ساتھیوں نے مانگا ہے، واسألک علما لا ینسیٰ، اور میں تجھ سے ایسا علم مانگتا ہوں جو بھلایا نہ جائے، یوں نہیں کہا جو بھولوں نہ، یہ کہا کہ جو بھلایا نہ جائے، جو علم محفوظ ہو جائے۔ اللہ نے یہ اللہ کے حضور دعا کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا، ان دونوں نے کہا اللہ کے نبی یہ والی دعا ہمارے لیے بھی کر لیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبقکما الغلام الدوسی، دوسی جوان یہ دعا کرنے میں تم سے سبقت لے جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین کی یہ برکت تھی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ حدیث بنے، اور لوگ حیرت کے ساتھ کہتے تھوڑا سا عرصہ 3 سال کا دورانیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محرم 7 ہجری میں یہ خیبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملے، اور ربیع الاول 11 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو 3-3.5 سال کا مختصر دورانیہ ہے، اس دورانیے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں اور اتنا سارا علم حاصل کیا اور محفوظ کیا۔ تو اس کی وجہ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، اور ایک یہ کہ انہیں یکسوئی اللہ نے نصیب فرمائی تھی، ایک یہ کہ زندگی بھر 59 ہجری کی ان کی وفات ہے، 59 ہجری تک یہ مدینے میں مدرس کے طور پر رہے، مسجد نبوی میں یہ درس حدیث دیا کرتے تھے، اور سینکڑوں تابعین ان کے شاگرد ہیں۔ فیلڈ میں رہنے کی وجہ سے اللہ کی رحمت ہو جاتی ہے، علم تر و تازہ رہتا ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس اعتبار سے اللہ رب العزت نے یہ سعادتیں نصیب فرمائی تھی۔ یمن کے تھے، قبیلہ دوس کے تھے، عبد الرحمن ابن صخر ان کا نام تھا، اور اللہ رب العزت نے ان کی فقیری کو امیر میں بدلا۔ بحرین کے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے یہ ایک عرصہ تک امیر بھی رہے، کاٹن میں تھوکتے اور اس کے بعد مسلتے اور کہتے واہ ابو ہریرہ تو بھلا اس مقام پر جا پہنچا ہے کہ کاٹن میں تھوکتا ہے، اور یہ کاٹن تجھے کبھی نصیب بھی نہیں ہوتی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی لوگوں کو بادشاہ کسی پر پہنچا دیتی ہے، لوگوں کو دنیا کا قائد بنا دیتی ہے۔ میں بیان کیا کرتا ہوں، کہتے ہیں بسرا بنت غزوان، عتبہ ابن غزوان کی بہن، میں ان کے یہاں کام کرتا تھا اور یہ مجھے 2 ٹائم کی روٹی دیتی تھی، یہ میری مزدوری ہوا کرتی تھی۔ کبھی کوئی غلطی کرتا تو یہ مجھے سزا دیتی، جوتا اتارو اور ایسے ہی چل کے آؤ، تو میں جوتا اتارتا اور چل کے آتا، اور کبھی مجھے کہتی کہ اونٹ پر سوار ہو جاؤ لیکن بیٹھنا نہیں ہے، کھڑا ہو جاؤ، کھڑے ہو کر سوار ہو جاؤ گھوڑے پر اونٹ پر، تو میں کھڑا ہو کر سوار ہوتا۔ اس طرح کی مجھے یہ سزائیں دیتی تھی۔ اور اب وہی بسرا بنت غزوان میری زوجہ ہے، میری بیوی ہے، مجھے غصہ آتا ہے، میں کہتا ہوں جوتی اتارو اور پیدل چل کے، تو وہ چل کے آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں محمد الرسول اللہ کا غلام کیا بنا، جن کی غلامی میں میں تھا اللہ نے انہیں میرا غلام بنا دیا، انہیں اللہ نے میرا غلام بنا دیا۔ وہ سچ کہا تھا نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، تم لا الہ الا اللہ کہہ دو، کامیابی کی بھی ضمانت دیتا ہوں، عرب و عجم کی بادشاہت کی بھی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ کرے یہ بات ہم سب کو سمجھ۔ خیر، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر جب یہ اعتراض ہوا تو انہوں نے کہا کہ اگر لولا الآیتان من کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں 2 آیتیں نہ ہوتی نا تو میں تمہیں ایک حدیث بھی نہ سنتا۔ تو قرآن پاک میں ہے، سورہ بقرہ میں
वमन अज़लम मिम्मन कतम शहादतन इंदहु मिनल्लाह। इंदहु मिनल्लाह, ऐसे ही है। सूरह बकरा की आयत है। सूरह बकरा दूसरे पारे के दूसरे या तीसरे रुकू की आयत है। 2 आयतें हैं कि उससे बड़ा जालिम कौन है कि जो अल्लाह की आयात को छुपाए। मिन बाद मा बय्यन्नाहु लिन्नासि फिल किताब उलाइका यलअनुहुमुल्लाहु व यलअनुहुमुल लाइन। आयत का आखिरी हिस्सा ये है। हिफ्ज़ ना करना ये बहुत बड़ा नक्स है, अल्लाह माफ़ फरमाए। तो ये 2 आयतें ना होती ना तो मैं एक हदीस भी ना सुनाता। मैं अल्लाह के डर की वजह से अमानत को अदा करने के लिए हदीस सुनाता हूँ कि कहीं इल्म को छुपाने के जुर्म में रोज़े क़यामत मुझे कोई शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। एक दिन एक साहब से मिले, बुखारी में हदीस आती है, उससे कहा कि रात इशा तुमने यहाँ पढ़ी थी? हाँ हाँ। अच्छा, जमात से पढ़ी थी? हाँ, जमात से। कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा में क्या क़िराअत की थी? तो उसने कहा याद नहीं है। उसने कहा याद नहीं है। तो फिर अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली रकत में ये क़िराअत की थी और दूसरी रकत में ये क़िराअत की थी। कहा तुमने पढ़ी तो थी, फिर तुम्हें याद नहीं? कहा तवज्जो नहीं रही, भूल गए। कहा यही वजह है, मैं एक एक बात को देखता हूँ, उस पर तवज्जो कर लेता हूँ, उसको ज़हन नशीन करता हूँ, उसे महफूज कर लेता हूँ, तो मैं आगे उसे बयान कर देता हूँ। और जो तवज्जो नहीं करता है उसे भूल जाती है, जो तवज्जो नहीं करता है उसे भूल जाती है। तो यही एक वजह है। अल्लाह ने शौक़ भी दिया इल्म का और अल्लाह ने काम भी लिया। हमारी माँ उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का नमाज़ जनाज़ा सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जो जनाजे में शरीक होगा उसे एक क़िराअत मिलेगा। ये क़िराअत का जो लफ्ज़ है ना, ये मुतज़ाद मानों में इस्तेमाल होता है। मुतज़ाद मानों में थोड़ी मिक़दार पर भी यही लफ्ज़ बोला जाता है और बहुत ज़्यादा मिक़दार पर भी यही लफ्ज़ बोला जाता है। अरब बाज़ अल्फाज हैं ना जो वो मुतज़ाद मानों में इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे बसीत है, बसीत का माना हमारे यहाँ उर्फ़ में इस्तेमाल होता है शैउन बसीतुन, मामूली चीज़। हालांकि जो इसका हकीकी माना है, बसीत का माना बहुत ज़्यादा मबसूत और फैली हुई चीज़, जिसमें बहुत ज़्यादा वसअत, यानी अजीम चीज़, बड़ी शय। लफ्ज़ का माना है बड़ा और उर्फ़ में वो इस्तेमाल होता है छोटे के माने में। और क़िराअत भी मुतज़ाद माने में इस्तेमाल होता है। सैयदना जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बुखारी में बड़ी मारूफ़ हदीस है। कोई 30 मकामात पर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह उसे लेके आए हैं। तबूक से वापस आ रहे हैं, गरीब आदमी है, ऊँट मरियल सा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके ऊँट को लाठी मारी, ऊँट को तेज़ चला। आपने फरमाया जाबिर क्या हुआ, तुम्हारा ऊँट इतना सुस्त का कैसे है? कहा ऐसे ही है। आपने फरमाया एक क़िराअत ले लो, एक ऊकिया गालिबन। कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक ऊकिया के बदले ये मुझे दे दो। जाबिर ने कहा मैं मुफ्त में देता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, पैसे उसके साथ दूँगा। जाबिर ने कहा ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। कहा क्या शर्त है? शर्त यह है मदीने पहुँच कर ये ऊँट आपको वहाँ सौंपो। आपने फरमाया वहाँ ऊँट देना, पैसे ले लेना। सौदा हो गया, सौदा हो गया। चल पड़े, औद के पास आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है, हम इससे मोहब्बत करते हैं। आप से जाबिर ने कहा कि मुझे ज़रा जल्दी जाने की इजाज़त है। कहा क्या जल्दी है? कहा मैं जब आया तो मेरी शादी को ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था, मैं जल्द घर जाना चाहता हूँ। आपने फरमाया कि जाओ तो समझदारी और शऊरमंदी का मुजाहरा करना और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से औलाद का रिज़्क़ मांगना। और आपने बरकत की दुआ की जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए। जाबिर गए, कुछ देर के बाद तशरीफ़ लेके आए, ऊँट ले आए, मस्जिद नबी के सामने बिठाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ फरमा है, आपसे मिले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल से कहा कि इसे ओकिया तोल के दो और जिन फारजे इसे ओकिया तोल के दो, कुछ ज़्यादा डाल देना, कुछ ज़्यादा डाल देना। बिलाल ने एक क़िराअत मुझे या 2 क़िराअत फालतू दी। सैयदना जाबिर इब्न अब्दुल्लाह ने वहाँ क़िराअत का लफ्ज़ अदा किया, तो कोई पहाड़ के बराबर तो नहीं दिया था,
تھوڑا سا دیا، تھوڑا سا فالتو دیا نا چاندی، تو وہاں تھوڑے کے معنی میں استعمال ہوا ہے، بخاری میں آیا ہے، یہاں زیادہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ تو یہ کچھ لفظ ہوتے ہیں جو متضاد معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، اس لیے سیاق سے ہٹ کر اور قرآن و حدیث کی تشریحات سے ہٹ کر ڈکشنری کی بنیاد پر جو لوگ قرآن و حدیث کے دلائل کے معنی متعین کرتے ہیں یقیناً ٹھوکر کھاتے ہیں، یقیناً ٹھوکر کھاتے ہیں۔ اگر وہ انحصار لغت پر کریں تو یقیناً ٹھوکر کھاتے ہیں۔ ہمیں فہم قرآن و سنت کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبارتوں کے جو معنی متعین کیے تھے، ہمیں انہی معنوں کی طرف پلٹنا ہوگا، تب ہم اللہ کی مراد تک پہنچ سکیں گے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عبارت میں جو مراد لی ہم اس تک پہنچ سکیں گے۔ لغت کی بنیاد پر، فساد کی بنیاد پر، بلاغت کی بنیاد پر ہم وہاں نہیں پہنچ سکتے۔ تو اگلی بات سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حدیث کثرت سے کیوں بیان کی، یہ بھی ہو گئی، قرات کی وضاحت بھی ہو گئی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی نہ ہوئی، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو تسلی نہ ہوئی۔ ظاہر ہے جب کوئی تعجب کی بات بھی سنتا ہے، انہونی سنتا ہے، اور اسے اس طرح کا تردد ہو جائے تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، یہ ایک فطری بات ہے۔ لیکن یہاں سے یہ استدلال کرنا ٹھیک نہ ہوگا کہ خبر واحد حجت نہیں ہے، جیسے ہمارے پیارے بھائیوں کا یہ نظریہ ہے کہ جو خبر واحد ہے وہ ظنی دلیل ہے، اور وہ عقیدے میں یا وہ جب متفرد ہو، جب وہ مثلا قرآن کے مطابق نہ ہو یا وغیرہ وغیرہ ایک قاعدے کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں خبر واحد معتبر نہیں ہوتی۔ یہ قاعدہ ٹھیک نہیں ہے، اور ہم ان سے کہتے ہیں کہ بھئی کیوں ٹھیک نہیں ہے خبر واحد؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دروازے پر آئے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، دروازہ کھٹکھٹایا، پھر کھٹکھٹایا، پھر کھٹکھٹایا، پھر واپس چلے گئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دروازہ کھولا تو وہ تھے نہیں، کہا کہاں گئے؟ کہا وہ تو چلے گئے ہیں۔ کہا بلواؤ انہیں۔ عبداللہ بن قیس دروازہ کھٹکھٹاتے ہو واپس چلے جاتے ہو؟ کہا حکم ہی اسی طرح ہے، توڑتے نہ رہو، 3 دفعہ کے بعد واپس چلے جاؤ۔ کہا حکم اس طرح ہے؟ کہا ہاں۔ کس نے کہا؟ رسول اللہ نے۔ تم نے سنا؟ ہاں۔ کہا گواہ دو۔ کہا گواہ دو۔ گواہ دو یا کمر کو کوڑوں کے لیے تیار کرو۔ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی بات کہہ دو کہ جو غیر مستند ہو، غیر ثابت شدہ ہو۔ سیدھے ابو سعید خدری مسجد نبوی میں آئے، وہاں انصار و مہاجرین کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی ہے، ابو موسیٰ سہمے ہوئے ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں، عمر ابن خطاب ساتھ ہے۔ کہا کہ تم میں سے کسی نے استئذان 3 دفعہ، دروازہ کھٹکھٹانا 3 دفعہ ہو، اس کے بعد واپس جانے کا فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا؟ تو وہ مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ اس پر گواہ ہماری مجلس کا سب سے کم عمر بندہ ہے، ابو سعید خدری بھی اس کے گواہ ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بھی اس کے گواہ ہیں۔ ابو سعید خدری نے گواہی دی کہ ہاں میں نے بھی سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا۔ تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے اس بات کا پتہ نہ چل سکا جس بات کا انصار کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پتہ چل گیا، تو ہمیں بازاروں کی بارگیننگ نے بہت ساری باتوں سے محروم کر دیا۔ یہ ان کا احساس تھا، ورنہ اللہ نے انہیں محرومیوں سے دور رکھا تھا، اور ایک عظمت والے انسان کو اسی طرح ہی سوچنا چاہیے۔ عبد الرحمن ابن عوف نے کہا اے عمر ابن خطاب، اللہ کے رسول کے ساتھیوں پر عذاب نہ بنو، اتنی سختی نہ کیا کرو۔ تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا نہ میں نے جھٹلایا نہ میں نے سختی کی، ایک خبر میں نے سنی، میں تصدیق کرنا چاہتا تھا، میں تصدیق کرنا چاہتا تھا، اس لیے ابو موسیٰ سے کہا کہ کوئی گواہ لا دو۔ تو وہ گواہ انہوں نے مجھے لا کے دے دیا ہے، میری تسلی ہو گئی ہے، میری تسلی ہو گئی ہے۔ ہمارے پیارے بھائی کہتے ہیں کہ دیکھو اگر خبر واحد حجت ہوتی تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تصدیق کرانے کے لیے نہ آتے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اب تصدیق کرائی ہے نا، پھر بھی یہ رہی خبر واحد ہی ہے، اگر ایک اور دفعہ بھی تصدیق کراتے پھر بھی اس نے خبر واحد ہی رہنا تھا، کیونکہ محدثین جب خبر واحد کہتے ہیں نا کسی شے کو،
وہ اس خبر کو خبر واحد کہتے ہیں جو متواتر نہ ہو، جو خبر متواتر نہ ہو، اور متواتر کے گواہ ان گنت ہوتے ہیں ہر زمانے میں۔ جس خبر کے گواہ ان گنت نہیں ہے ہر زمانے میں، وہ ہر خبر واحد ہی ہے، تو خبر واحد حجت ہے انشاءاللہ۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کی تصدیق کرنے کے باوجود خبر واحد حجت ہے۔ ایک گواہ، دو گواہ، تین گواہ، چار گواہ لے لیے ہیں، 5 گواہ لے لیے ہیں، یہ تسلی کے لیے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ایک کی گواہی حجت نہیں ہے۔ بندہ ٹھیک ہو، عادل ہو، ثابت ہو، جو محدثین کی شرائط ہیں وہ ساری پوری ہوں، تو انشاءاللہ اس خبر کی تصدیق کی جائے گی۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہاں عظمت و فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحابہ کرام میں سے مفتی بھی آ کر فیصلے کراتے ہیں، تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کا جو علم ہے وہ ابو ہریرہ کے علم کی بھی تصدیق کرتا ہے اور ابن عمر کی الجھن کو بھی ختم کرتا ہے۔ تو یہ مقام اللہ نے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ اگرچہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2208 یا کم و بیش 2-4 آگے پیچھے ہو سکتی ہیں احادیث روایت ہیں، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے 5300 کچھ روایتیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں، لیکن ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی جو علمی حیثیت ہے وہ دسیوں نہیں سینکڑوں مقامات ہیں احادیث میں مثالیں ملتی ہیں جہاں صحابہ کرام میں کسی مسئلے میں کوئی الجھن ہوتی تو اس مسئلے کی الجھن کے حل کے لیے ام المومنین کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا تھا۔ قرآن کی آیتوں کی تفسیر، احادیث کے سب اسباب ورود، آیتوں کے اسباب نزول، ایک ایک بات کی وضاحت ہماری ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر دیتی تھی۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی عاجزی اور انکساری ہے، جب انہیں گواہی مل گئی تو اس گواہی کے بعد انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں میں مان نہیں رہا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی کے سامنے حق گوئی کرنا یہ آسان ہے، اور طاقت کے باوجود اسے مان لینا یہ اس سے زیادہ مشکل ہے۔ اصل عظمت اس بندے کی ثابت ہوتی ہے کہ جو پورے اختیار، پوری قدرت اور پوری طاقت میں ہو اور وہ مجمع کے سامنے اعتراف کرنے میں دریغ نہ کرے۔ تو ابن عمر نے کہا کہ ہم کتنے ہی قیرات کھو چکے، ہمیں اس مسئلے کا پتہ نہیں تھا۔ ابو ہریرہ کو جس مسئلے کا پتہ تھا، ہم کتنے قیرات کھو چکے۔ اور غالباً ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی وفات پر، اگر مجھے نام بھول نہیں رہا، تو ابن عمر ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے، جو بھی تھے انہی دو میں سے کوئی ایک نام ہے، انہوں نے کہا کہ کان یحفظ کان یحفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو امت کے لیے یہ محفوظ کرنے والی ذات تھی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں کفایت کر لیتے ہیں، انشاءاللہ باقی بات ہے۔